12 نبی ایسے ہیں جنہوں نے یہ آرزو کی کہ ہم حضور کی امت سے ہو جائیں۔ یہ کتنا بڑا اعزاز ہے، کبھی ہم اس پہ سوچیں۔ ساری زندگی بھی ہم سجدے میں سر رکھ کے تشکر ادا کریں، پھر بھی حق کے شکر ادا نہ ہو۔ ابن عساکر نے تاریخ دمشق کبیر میں ایک طویل روایت نقل کی جس کو محدث سیوطی نے بھی بیان کیا، اور امام سیوطی کسی معمولی شخص کا نام نہیں ہے، یہ وہ بزرگ ہیں جن کو 72 مرتبہ عالم بیداری میں حضور کا دیدار نصیب ہوا ہے۔ اور حضرت شیخ عبد العزیز دباغ مصری الابریز میں لکھتے ہیں کہ جس کو ایک مرتبہ عالم بیداری میں حضور کا دیدار نصیب ہو جائے وہ 2999 درجے ولایت کے فوراً طے کر جاتا ہے۔ انہوں نے بھی اس واقعہ کو کفایت الطالب اللبی فی خصائص الحبیب میں لکھا کہ انہوں نے جب الواح فرات کو پڑھا تو اللہ کی بارگاہ میں کچھ سوال کیے۔ اللہم انی آجد فی الالواح امتا هم السابقون الاولون فاجعلهم امتی قال تلک امت احمد۔ کہا مالک میں نے الواح تورات میں ایک ایسی امت کا تذکرہ پڑھا کہ جو بعد میں آئے گی لیکن فضل و شرف کے اعتبار سے پہلے نمبر پہ ہوگی، وہ امت میری امت کر دے۔ کالا تلک امت احمد، کہا یہ تو میرے پیارے احمد کی امت ہے۔ اللہ اکبر، جو فضل و شرف میں زمانے کے تاخر کے باوجود آخر پہ نہیں ہوگی۔ یہ جو ٹریننگ دیتے نا جب فوجیوں کو، تو لائن کے اندر ان کا کمانڈر ان کو دوڑا رہا ہوتا ہے، لیفٹ رائٹ کروا رہا ہوتا ہے، جب واپس بلانا ہوتا ہے تو کہتا ہے اباؤٹ ٹرن، تو وہ چکر کاٹ کے نہیں پلٹتے، انہی قدموں پہ پلٹتے ہیں۔ تو جب وہ پلٹتے ہیں تو جو سب سے پیچھے والا ہوتا ہے وہ سب سے آگے والا ہوتا ہے، اور جب دنیا پر امتوں کو بھیجا تو سب سے آخر میں امت مصطفیٰ تھی، اور کل قیامت کے دن جب جنت کے دروازے کھول کے اباؤٹ ٹرن کہا جائے گا سب سے آگے امت مصطفیٰ ہوگی۔ کہا مالک وہ امت میری امت کر دے۔ کالا تل کا امت احمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہا یہ تو میرے پیارے احمد کی امت ہے۔ پھر سوال کیا اللہم انی اجد فی الالواح امتا اناجیلہم فی صدورہم یقرؤونہا ظاہرا۔ مالک ایک ایسی امت کا تذکرہ پڑا جن کی انجیلیں ان کے سینوں میں ہوں۔ پچھلی امتوں میں کتاب اللہ کا حافظ صرف نبی ہوتا تھا، نبی کے علاوہ یہ اعزاز کسی اور کو نصیب نہیں ہو سکتا تھا، لیکن اس امت کو اعزاز بخشا۔ 7 سال کا بچہ ہے، پورا قرآن سینے میں موجود ہے۔ کہا مالک یہ امت میری امت کر دے۔ کالا تل کا امت احمد، کہا یہ تو میرے پیارے احمد کی امت ہے۔ پھر سوال کیا اللہم انی اجد فی الالواح امتا یجعلون الصدقۃ فی بطونہم ویوجرون علیہا فاجعلہم امتی۔ ایک ایسی امت کا تذکرہ پڑا جو صدقے کا مال خود کھائے گی اور ثواب بھی خود کمائے گی۔ پچھلی امتوں میں جانور ذبح کر کے جنگل میں چھوڑاتے، آسمان سے بجلی اترتی اچک لیتی یا اس کو جلا دیتی، یہ قبولیت کی دلیل، لیکن اس امت میں ایسا نہیں۔ جانور ذبح کرو، اگر وہ صدقہ واجبہ ہے تو اپنے بھائیوں کو دے دو، غریبوں کو، نہیں تو خود کھا سکتے ہو۔ یہ عجیب ماجرا ہے کہ بروز عید قرباں وہی ذبح بھی کرے وہی لے ثواب الٹا۔ کہا مالک وہ امت میری امت کر دے۔ کالا تل کا امت احمد، کہا یہ تو میرے پیارے احمد کی امت ہے۔ پھر عرض کی اللہم انی اجد فی الالواح امتا یاکلون الفیع۔ ایک ایسی امت کا تذکرہ پڑا جو مال فیع کھائے گی۔ جہاد کیا، لڑائی ہوئی، جو مال ہاتھ میں آیا اسے مال غنیمت کہتے ہیں، لیکن لڑائی سے قبل ہی کافر بھاگ گئے، جو مال ہاتھ آیا اسے مال فیع کہتے ہیں۔ پہلی شریعتوں میں وہ جائز نہیں تھا کیونکہ محنت نہیں تھی، لیکن اس امت میں جائز رکھا گیا۔ کہا مالک وہ امت میری امت بنا دے۔ قال تلک امت احمد۔ پھر عرض کی اللہم انی اجد فی الالواح امتا اذا ہم احدہم بحسنۃ فلم یعملها کتبت له حسنۃ واحدۃ وان عملها کتبت له 10 حسنات فاجعلهم امتی۔ قال تلک امت احمد او کما قال۔ کہا مالک میں نے ایک ایسی امت کا تذکرہ پڑھا اگر وہ نیکی کی نیت بھی کرے نامہ اعمال میں نیکی لکھ دی جائے گی، فقط نیت سے۔ یہ اس امت کو اعزاز ہے۔ قیامت کے دن ایک شخص نامہ اعمال کھولے گا، حج لکھے ہوں گے، عرض کرے گا مالک میں نے تو حج کیا ہی نہیں۔ ارشاد فرمایا جائے گا تو نے حج نہیں کیا، لیکن جب حاجیوں کے قافلے جاتے تھے تیرا دل تو تڑپتا تھا نا، ہم نے تیری اس تڑپ کو دیکھ کے تیرے نامہ اعمال میں حج لکھ دیا۔ اور آپ جانتے ہیں بدر کے شرکاء کی تعداد کتنی تھی؟ 300، لیکن تاریخ اٹھائیں 313 نہیں تھی، 305 تھی۔ 8 صحابہ تو لڑائی میں شامل ہی نہیں ہوئے، حضرت ابو لبابہ ہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں، اور دیگر 6 صحابہ یہ لڑائی میں شامل نہیں ہوئے، لیکن جب مال غنیمت بٹا تو ان کو برابر کا حصہ دیا گیا۔ گئے نہیں اور حصہ ملا، کیوں؟ اس لیے کہ یہ گھر سے نیت کر کے نکل پڑے تھے
کسی وجہ سے ان کو واپس نہ کیا گیا، لہذا مومن جب نیت کر لیتا ہے نامہ اعمال میں نیکی لکھ دی جاتی ہے۔ وَإِنْ عَامِلَهَا، اور اگر وہ نیکی کر لے، كُتِبَتْ لَهُ عَشْرُ حَسَنَاتٍ، تو نامہ اعمال میں 10 لکھی جاتی، کی ایک اور لکھی کتنی گئی؟ لوگ ڈبل کے چکر میں ہر شے بھول گئے، اللہ 10 گنا کا وعدہ دے رہا ہے، کہا 10 گنا اس کو دوں گا۔ دیکھیے کتنی نمازیں فرض ہوئی تھی؟ 50، لیکن پڑھتی کتنے؟ 5۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی تو باتیں تبدیل نہیں ہوتی، یہاں تو 9 مرتبہ تبدیلی آ رہی ہے، یہی ضابطہ دیا، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، 1 کرو گے 10 کا ثواب دوں گا، 5 پڑھو گے ثواب 50 کا عطا کروں گا، کیونکہ اس کی باتیں تبدیل نہیں ہوتی۔ بلکہ اگر بندے کا اذعان اور یقین پختہ ہو تو ان چیزوں کا ظہور بندہ دنیا پہ ہی دیکھ لیتا ہے۔ حضرت رابعہ بصریہ بہت بڑا نام ہے حقیقت میں، تصوف میں، تو ان کے ہاں مہمان آ گئے۔ فقیر لوگ جو ہوتے ہیں یہ ان کا مزاج ہوتا ہے کہ ان کا لنگر کھانا چلتا رہے۔ بابا بلے شاہ کہتے ہیں نا، اٹ کھڑک کے دکڑ بجے تتا ہوئے چلہ، آن فقیر کھا کھا جاون راضی ہوئے گلہ۔ یہ ان کی طبیعت ہوتی ہے کہ لوگ کھائیں اور جو ہے وہ دعائیں دیتے ہیں۔ تو مہمانوں کا آنا جانا لگا رہتا تھا۔ مہمان آ گئے، خادمہ نے کہا کہ اتفاق سے اس وقت خانقاہ میں صرف 1 روٹی ہے اور مہمان 4-5 ہیں، تو کیا کیا جائے؟ کہا جاؤ اس روٹی کو اٹھاؤ اور باہر کسی فقیر کو دے آؤ۔ خادمہ نے اٹھایا اور فقیر کو دے آئی۔ 2 لمحے گزرے، دروازے پہ دستک ہوئی، پوچھا من دق الباب، دروازے کو کس نے کھٹکھٹایا؟ کہا فلاں کا فرستادہ غلام ہوں، میرے آقا نے آپ کے لیے کھانا بھیجا۔ خادمہ نے وصول کیا، حضرت رابعہ کے سامنے رکھا، انہوں نے کپڑا اٹھایا، گنا تو 5 روٹیاں تھیں۔ کہا اس کے آقا نے کسی اور گھر بھیجا ہوگا، غلطی سے ہمارے گھر آ گیا، کھانا واپس کر دو۔ کھانا واپس کر دیا گیا۔ پھر دروازے پہ دستک ہوئی 2 لمحوں کے بعد، پوچھا من علی الباب، دروازے پہ کون؟ کہا فلاں کا بھیجا غلام، میرے آقا نے آپ کے لیے کھانا بھیجا۔ خادمہ نے وصول کیا، حضرت رابعہ نے روٹیاں گنی تو 7 تھی۔ کہا اس کے آقا نے کسی اور گھر بھیجا ہوگا، یہ بھی غلطی سے ہمارے گھر آ گیا۔ پھر دروازے پہ دستک ہوئی، پھر پوچھا من علی الباب، کون ہے دروازے پہ؟ کہا فلاں آقا کا غلام ہوں، میرے آقا نے آپ کے لیے کھانا بھیجا اور ساتھ تاکید کیا رابعہ بصریہ کو دے کر آنا۔ خادمہ نے وصول کیا، حضرت رابعہ نے کپڑا اٹھایا، گنا تو 10 روٹیاں تھیں۔ کہا ہاں یہ کھانا ہمارا ہے۔ کہا پہلے 2 بھی تو آپ کا نام لیتے تھے۔ کہا رب کا وعدہ ہے 1 دو گے تو 10 دوں گا، پہلے 5 تھی پھر 7 تھی، میں نے کہا مالک 10 پوری کرے گا تو تیری بندی وصول کرے گی۔ تو کہا مالک ایک ایسی امت کا تذکرہ پڑا، اگر وہ 1 نیکی کرتی ہے نامہ اعمال میں 10 لکھی جاتی ہیں، وہ امت میری امت کر دے۔ کالا تل کا امت احمد، کہا یہ میرے پیارے احمد کی امت، تھوڑے وقت میں زیادہ ثواب اور تھوڑے عمل پہ زیادہ ثواب کا وعدہ، یہ اس امت کا خاصہ ہے۔ لیلۃ القدر 1 رات 1000 مہینوں سے بہتر۔ حضور نے ارشاد فرمایا ایک بندہ فجر سے ظہر تک مزدوری کرتا ہے، اس کو 1 دینار ملتا ہے، اور ایک ظہر سے عصر تک مزدوری کرتا ہے، عقلاً تو اس کو آدھا ملنا چاہیے لیکن اس کو بھی 1 ہی ملتا ہے، اور ایک بندہ عصر سے مغرب تک مزدوری کرتا ہے، اس کو 2 دینار ملتا ہے۔ فرمایا پہلی مثال یہود کی ہے، دوسری مثال نصارہ کی ہے، اور تیسری مثال میری امت کی ہے۔ کہا مالک وہ امت میری امت بنا دے۔ کالا تل کا امت احمد، کہا یہ تو میرے پیارے احمد کی امت ہے۔ پھر سوال کیا، حدیث طویل ہے مختصر کرو، مختلف سوالوں کے جواب میں یہی ملتا رہا، یہ میرے پیارے کی امت ہے۔ تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی اللہم اجعلنی من امت احمد، اے اللہ وہ امت میری امت نہیں بناتا تو تیری مرضی مجھے اس نبی کی امت سے بنا دے۔ تو کوئی کہہ رہا ہے اسمہ المتوکل، بس وہ آ رہا ہے، اس کا نام متوکل ہوگا۔ کوئی کہہ رہا ہے لیسا بفظ ولا بغلظ، اس کے ماتھے پہ تیوریاں نہیں ہوں گی بلکہ وہ تو ہنس کے بولے گا۔ کوئی کہہ رہا ہے ربنا وابعث فیہم رسولا، مالک بھیج بھی دے، اب تو آنکھیں بوڑھی ہو رہی ہیں۔ اور کوئی کہہ رہا ہے بس میں جا رہا ہوں، میرے بعد وہی آئے گا، چلو نام بھی بتا دیتا ہوں، مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، نام احمد ہوگا۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں۔ ایک حواری تھا حضرت جس کے قصیدے آپ بھی پڑھ رہے ہیں، کیا وہ آپ سے بھی افضل ہوگا؟ تو سنیے حضرت عیسیٰ کا جواب، ٹھنڈ پڑ جائے گی کلیجے میں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا انجیل برنباس کے اندر آج بھی لفظ موجود ہے، کہا افضل ہونے کی بات پوچھتے ہو، وہ تو اتنی عظمتوں کا حامل ہے، اگر اس کے نالین کے تسمے کھولنے کی سعادت ابن مریم کو مل جائے تو یہ بھی مقدر کی بات ہے۔ تو دنیا انتظار کرتی رہی، کائنات منتظر رہی،
میں اور آپ نے انتظار نہیں کیا، اتنا بڑا کرم ہوا کہ محبوب کی صورت میں اللہ نے وہ محبوب عطا فرما دیا جس محبوب کے انتظار میں زمین و آسمان جل رہے تھے اور کائنات کا ایک ایک ذرہ اس محبوب کا منتظر تھا۔ تو ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم اس آقا و مولا کے حضور اپنی محبتوں کا خراج پیش کریں۔